ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، یہ دین اسلام کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ کل میں نے اسلام کی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات کی تھیں، اور اسی تسلسل میں کچھ باتیں آج کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا، سخت گرمی ہوگی، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے ہوگا۔ اس دن ایسے لگے گا کہ زمین تانبے کی ہے، زمین بھی سخت گرم ہوگی، ہر آدمی سایہ تلاش کرے گا۔ آج بھی جب گرمی ہوتی ہے، ابھی یہ موسم گرم ہو رہا ہے، اس دھوپ میں جب کہ سورج ہم سے کتنا دور ہے، تو اس وقت بھی جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہم سایہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم سے سورج کی یہ تپش بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور پھر اب تو یہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، تو جب ایک ہی جگہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا اس وقت۔ تو آج ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں سائے کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ کس دن؟ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے مدنی کریم کا فرمان ہے، عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی۔ تو آج ہمیں گرمی میں ٹھنڈا پانی اور سائے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت کیا بنے گا؟ اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا،
تو میرے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ اس دن بھی ان کو سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے میں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ اللہ نے اگر تجھے ایسا عہدہ دیا ہے، تجھے قلمدان مل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو فرعون بن جائے، بلکہ تجھے چاہیے کہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ عدل و انصاف یہ جو آدمی کرتا ہے حاکم ہو کر، تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کو کتنا فروغ دیا، اس کی ایک مثال میں دیتا جاؤں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سیاہ ستہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب قرآن پاک میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو کوئی چوری کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب قرآن پر عمل کر کے دکھایا مجھے میرے مصطفیٰ نے، پھر صحابہ نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی، تو فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب ثابت ہو گئی کہ واقعی اس نے چوری کیا، فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ تو کچھ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ یہ شریف خاندان ہے، امیر خاندان ہے، ان کی عزت ہے، تو اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ساری زندگی ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ اس نے کبھی چوری کی تھی۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کریں آقا ایک مرتبہ وارننگ دے دو، اس کو ایک مرتبہ چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا اس سے وعدہ لے لو، کوئی رحمت کر دو۔ ابھی صحابہ آپس میں سوچ رہے تھے، اب مشورہ ہو گیا اکثریت کا کہ چلو ٹھیک ہے عرض کر دیتے ہیں۔ پھر سبھی سوچ میں پڑ گئے اب عرض کرے گا کون، یہ جرت کون کرے گا؟ سبھی کہنے لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے غلام، منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جس کا نام اسامہ ہے، اسامہ بن زید۔ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اپنے منہ سے بیٹا کہا تھا، زید بن محمد کہا تھا۔ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی کو جن کو لے کر پالتے ہو نا ادعوہم لآبائہم، جو لے کر پالتے ہو ان کو اپنے اصل ماں باپ کی طرف منسوب کیا کرو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کا نام زید بن حارثہ ہی ہے، زید بن محمد نہیں، لیکن ہے یہ میرا بیٹا۔ غلام کو بیٹا بنا لیا، اب اس کا بیٹا ہوا اسامہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اسی طرح پیار کرتے تھے جیسے حسن حسین کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہیں، دوسرے کندھے پر اسامہ بیٹھے ہیں، اتنا پیار تھا میرے آقا کو۔ تو صحابہ نے مشورہ کر کے کہا اسامہ سے میرے نبی کو بہت پیار تھا، یہ بڑا لاڈلا ہے، تو اسامہ کو کہو یہ سفارش کر دے۔ میرے مدنی کریم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی، ابھی اسامہ نے سفارش نہیں کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ ایک بات سنو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرمائیے، فرمایا انما اہلک الذین قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے غرق ہو گئی کہ جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی، اس پر جرم حد لگ جاتی، اور جب امیر آدمی جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے غرق ہو گئی۔
فرمایا یاد رکھو فَأَيْمُ اللَّهِ، اچھا وہ جس عورت کی سفارش کرنا چاہتے تھے اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقْطَعْتُ يَدَهَا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم تو اس فاطمہ کی سفارش کر رہے ہو جو اور قبیلے کی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، اگر وہ چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ عدل ہے، میرے نبی نے یہ عدل ہمیں سکھایا کہ عدل کیا کرو۔ جب آدمی عدل کرتا ہے نا اس کا ثمرہ بھی ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے۔ تو ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا، یوں کر کے درہ زمین پہ مارا، فرمایا کیوں ہلتی ہے، کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ اسی وقت زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ حاکم تھے جنہوں نے انصاف کیا، اور آج کے حاکم درہ مار کے روک سکتے ہیں اس لیے کہ انصاف نہیں ہوتا۔ چور تھانے میں بعد میں پہنچتا ہے، اس کے سفارشی اس سے بھی پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ کیسے کاٹا جائے؟ آج تک آپ نے سنا کبھی کہ فلاں جگہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، فلاں تھانے میں فلاں جج نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا؟ نہیں، ہم نے نہیں آج تک سنا۔ اگر کہیں کاٹا بھی ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ کتنے چور ہیں، ان کی چوری ثابت بھی ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور آج جتنی مرضی سختی کر لو، جب تک میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن اور میرے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، امن نہیں ہو سکتا۔ ایک تھانے کی سطح پر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تمہیں دور دور تک چور نظر نہیں آئے گا، لیکن کریں کیا؟ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے سورسز اتنے ہیں کہ وہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہمارے جب تک یہ فیصلے، یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو میرے بھائی یہ امن نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں امن ہو جائے، امن ہو جائے، فلاں حکومت آئے گی امن ہو جائے گا، فلاں آئے گی حکومت ہو جائے گا۔ وہاں حکومت کیا کرے جب ہمارے قانون ہی انگریزوں والے ہیں، مسلمانوں والے قانون ہی نہیں۔ تو فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا امام۔ اگر جس آدمی کو حکمران بنایا گیا، اگر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر انصاف کرے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادات ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھ جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے نوجوانوں آپ کے لیے۔ یہ جو بوڑھے آدمی ہیں نا، ان کی بات کرنا بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن انہوں نے دنیا دیکھ لی ہوتی ہے، ان کی وہ دنیا کا کوئی ان کے ذہن میں شوق نہیں رہتا، سارے شوق ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک نوجوان جوانی چڑھ رہا ہے، جب وہ اس وقت نیکیاں کرے گا، اس وقت عبادت کرے گا، اس وقت اللہ کو یاد کرے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوانی میں عبادت کرنے والا، نیکیاں کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہوتے ہیں نوجوان ہمارے اندر، نہیں جی وہ جوانی پھر دیوانی ہوتی ہے نا، یہ دیوان خانہ اس کا نکل جاتا ہے 1 منٹ میں۔ اگر کوئی ایسی اس پر زمائش آ جائے تو بڑی جلدی اس کا دیوان جو ہے نا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے یہ۔ اور کیا یہ جوانی سدا ہی رہنی ہے؟ یہ جو ہم میں بزرگ ہیں، کیا یہ پہلے نوجوان نہیں تھے؟ یہ بھی تو نوجوان تھے۔
اور کل تم نے بھی بزرگ بننا ہے. جوانی تو چند روزہ ہے. اس جوانی میں جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر فرمایا وَرَجُلٌ، تیسرے نمبر پہ فرمایا، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی مسجد کے ساتھ دلچسپی ہو. مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی مسجد کے ساتھ دلچسپی ہو، مسجد کے معاملات میں دلچسپی ہو، لیکن بات وہی جو میں نے کل کر دی تھی، اللہ کی رضا کے لیے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جو امام صاحب ہے نا، جس کو تم نے امام رکھا ہے، یہ کام وہی سارے کرے، صفیں بھی وہی بچھائے، مسجد کی صفائی بھی وہی کرے، پنکھا چلانا ہے تو وہی چلائے، بند کرنا ہے تو وہی کرے، موٹر کی اگر ٹینکی وہ اوور ہو گئی ہے تو وہ بٹن وہی بند کرے. یہ سارے کام مولوی صاحب کریں، امام صاحب کریں، ہم کیوں کریں؟ ارے اللہ کے بندو، مسجد کے معاملات میں دلچسپی لینا یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس کی میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد، ایک آدمی، اور ایک سند میں ہے کہ ایک عورت تھی. وہ سیاستہ میں بخاری شریف میں حدیث ہے. چلو وہ مرد تھا یا عورت تھی اس میں کوئی غرض نہیں، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اچانک موت آ گئی. صحابہ نے سوچا اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا بتانا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، سارا دن میرے آقا علیہ السلام مشقت برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، تو رات کا وقت ہے، چلو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. جنازہ پڑھ لیا، دفن کر دیا. دوسرا یا تیسرا دن ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت تھی وہ نظر نہیں آ رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ، ہم نے سوچا کہ آپ تھکے ہوں گے، آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا، تو ہم نے جنازہ پڑھ لیا اور اس کو دفن کر دیا. یہاں پر کچھ لوگ اس حدیث سے الٹ مطلب نکالتے ہیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے علم کو نہیں مانتے نا، یہ انشاءاللہ علم کا عقیدے عقائد کے باب پہ جب بات کریں گے تو میں اس میں تفصیل کروں گا. لیکن صرف اس حدیث پر جو لوگ علم مصطفیٰ کو نہیں نہ مانتے کہ اللہ نے کتنا علم عطا کیا، وہ کہتے ہیں دیکھا اگر علم ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے کہ وہ عورت کہاں ہے، پتہ کیوں نہیں چلا؟ اگر پتہ ہوتا تو پوچھا کیوں؟ ارے اللہ کے بندو، ہر لا علمی پر سوال نہیں کیا جاتا. سوال ویسے بھی ہو سکتا ہے کسی حکمت کی بنا پر. اس سے استدلال کرنا کہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا ثابت ہوا، بھی ثابت نہیں ہوا. یہ بھی دیکھو اس میں کوئی حکمت تو نہیں. وہ پہلے بھی تو غیب ہوتی ہوگی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں پوچھا وہ عورت کہاں ہے، اب کیوں پوچھا؟ اور دوسرا، علم ہونے کے باوجود بھی سوال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا تو دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر اللہ کا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ تجھے پتا تو ہے کیا ہے، نہیں، عرض کیا ہے یا عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب جب اللہ پوچھتا ہے پیارے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، جب دائیں ہاتھ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر نہیں آتا ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی پوچھتا ہے.
اب سوال کرنا اس لیے کیا تھا کہ اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ کے علم کے تو سبھی قائل ہیں نا، کسی کا اختلاف نہیں، اب کیوں سوال کیا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث طویل ہے لیکن میں آخر سے بات کر رہا ہوں. جب فرشتے ذکر کی محفل سے واپس جاتے ہیں نا، جہاں ذکر ہوتا ہے نا، تو وہاں آ کر اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ زمین پر گئے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کرتے تھے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے بھید بھی جانتا ہے، پھر کیوں پوچھتا ہے میرے بندے کیا کرتے تھے؟ آگے سے فرشتے بھی یہ نہیں کہتے یا اللہ تجھے بھی تو پتہ ہی ہے. نہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ. اگر دیکھ لیتے اور زیادہ مانگتے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ. اگر دیکھ لیتے اور زیادہ اللہ تیری پناہ مانگتے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. پھر ایک فرشتہ بولتا ہے یا اللہ تو نے تو بخش دیا، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے کسی سے کام تھا، وہ بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو میرے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ اللہ سوال کرتا ہے وہ جواب دیتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے جواب دیتے ہیں. کیا یہ لا علمی ہے؟ یہ قبر میں ہم نے جانا ہے تو فرشتوں نے 3 سوال کرنے ہیں. مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، فرشتوں کو نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے، فرشتوں کو نہیں پتا میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. پھر فرشتے پوچھتے ہیں، اگر کوئی کہے لو جی منکر نکیر کو تو علم ہی نہیں، اگر علم ہوتا تو پھر سوال کیوں کرتے؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بخاری شریف میں آخری حج والا باب نکالیے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیا، تجھے پتہ ہے پرائمری سکول میں پڑھنے والے بچے کو پتہ ہے کہ حج کب ہوتا ہے اور آخری حج کب ہوا تھا نبی علیہ السلام کا. سب کو پتہ ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ 9 ذوالحج کو ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے حج کا مہینہ ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ مکہ شہر ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے آخری حج ادا کیا. اب صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ایو یوم ھذا، آج دن کیا ہے؟ میرے نبی کو نہیں پتہ کہ آج جمعہ ہے. ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ پھر فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب حج کے مہینے کے علاوہ بھی حج ہو سکتا ہے. ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ایو بلد ھذا، فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ میرے نبی کو نہیں علم تھا مکہ کے بغیر تو حج نہیں ہوتا. پوری دنیا پھر لو، حج کرنے کے لیے وہی زمین کا ٹکڑا ایک ہے مکہ شریف جہاں حج ہوتا ہے. حتیٰ کہ مدینہ شریف میں بھی حج نہیں ہوتا، حج صرف مکہ شریف میں ہوتا ہے. تو پھر میرے آقا پوچھتے ہیں ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج جمعہ ہے، آج 9 ذوالحج ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ مکہ شہر ہے. نہیں، صحابہ سمجھتے تھے میرے آقا کو تو علم ہے، کوئی حکمت ہوگی. تو صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. یعنی یا رسول اللہ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہمیں تو آپ نے بتایا سب کچھ. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھا نبی علیہ السلام آج ان کے نام بدلنے والے ہیں، کوئی اور نام رکھیں گے اس لیے پوچھ رہے. تو پتہ چلا
سوال کرنا، ہر مرتبہ سوال کرنا کوئی لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، کسی حکمت کی بنا پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہاں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، پوری حدیث سن لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آتی، آقا وہ فوت ہو گئی۔ فرمایا پھر آقا میں نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا تو جنازہ میں نے پڑھنا تھا، اس کا جنازہ میں نے پڑھنا تھا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آقا علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے، اس کی قبر پہ جا کے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ کس لیے؟ بتانا یہ تھا کہ مسجد میں صفائی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اتنا برکتوں والا عمل ہے۔ اور بھی لوگوں کا وصال ہوتا تھا، میرے نبی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو میں وہاں جا کے جنازہ پڑھاتا ہوں، نہیں۔ لیکن اس کا کیوں پڑھایا؟ اس لیے پڑھایا لوگوں کو پتہ چل جائے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے میرے مصطفیٰ کو اتنا پسند ہے۔ تو جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے، ہم کسی آدمی کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے 100% کہ یہ مومن ہے۔ ہمیں کیا پتہ اس کا عمل کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کل بھی وضاحت کی تھی، صرف بظاہر نمازیں پڑھنے والا، صرف بظاہر روزے رکھنے والا، داڑھی رکھنے والا یہ مومن نہیں ہو جاتا جب تک باقی لوازمات پورے نہ ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، جو آدمی مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، مسجد میں اس کو تم آتا جاتا اکثریت کے ساتھ دیکھو، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو پتہ چلا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد کی طرف مائل رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہیں، وہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، بھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں نماز کا ٹائم قریب ہے، مسجد جانا ہے۔ تو ایسے بھی بدبخت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ روز جاتے رہتے ہیں، آج جانے دو، رہنے دو، ضرور جانا ہے، روز جاتے ہی ہو، آج نہ جاؤ۔ ایسے بدبخت بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بے شرم لوگ بھی ہوتے ہیں جو روکتے ہیں نیکی سے شیطان کے بھائیوال۔ پھر فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جو آپس میں، وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے کل بھی دیا تھا، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ دونوں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اجتمعا علی ذالک وتفرقا علیہ، وہ اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہوں، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں کسی وجہ سے تو اور کوئی وجہ نہ ہو، اگر وہ جدا ہوں، الگ ہوں، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کی مثال اب میں کیا دوں؟ ایک آدمی سیدھا سیدھا شریعت کی حد کو توڑتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث نے اس کو حرام کیا ہے شراب کو۔ آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ میرا دوست جس کے ساتھ میرا تعلق ہے نا، یہ شراب پیتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو سمجھائیں بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، نہ پیو۔ ایک مرتبہ روکو، دو مرتبہ روکو، تین مرتبہ روکو، وہ نہیں رکا، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ اب جب تم نے اس کو چھوڑا تو تم نے کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے حرام ایک چیز کو کیا ہوا ہے اور یہ حلال سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، چور ڈکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جرائم میں وہ
مبتلا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں وہ نہیں رکتا، آپ ان جرائم کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو گویا کہ تم اللہ کے لیے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی نازک ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ۔ ایک آدمی کو خوبصورت حسن و جمال کی مالک عورت گناہ کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، اور وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی بات کو قبول نہ کرے بلکہ یہ جواب دے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا، اچھا اس کی مثال بھی ایک دیتا جاؤں، زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک نوجوان بڑا نیک، وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا یا نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا، ایک عورت اسی بازار میں رہتی تھی جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، تو وہ روزانہ اس کو آتے جاتے دیکھتی، بڑا حسین و جمیل تھا وہ نوجوان۔ ایک دن اس عورت نے اس کو اشارہ کر کے بلایا، جب وہ گیا تو اس کو گناہ پر مجبور کیا، برائی کی دعوت دی۔ جب برائی کی دعوت دی نا تو اس نے جواب دیا، لیکن اس نے مجبور اتنا کر دیا کہ آپ کو برائی کرنا ہوگی۔ اللہ کی شان کے یکدم اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اتنا خوف پیدا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، ہائے اللہ کے نبی کے شہر میں یہ میں کیا کرنے لگا ہوں، بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا نا اس عورت کا عشق تو ختم ہو گیا، اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے کہ زمانہ عمر فاروق کا ہے، وہ تو چمڑی اتار دیں گے، گھر کے سامنے مردہ لاش پڑی نظر آئی تو اپنی لونڈی اپنی نکرانی کو ساتھ لیا، کہنے لگی اس کو کھینچ کر کسی اور کے دروازے کے آگے رکھائیں۔ انہوں نے پکڑا، اس کو دھرو کر کھینچ کر کسی اور کے دروازے کے سامنے چھوڑ کے آ گئی، رات کا اندھیرا تھا۔ اب اس کا والد وہ کہنے لگے عشاء کی نماز کو کتنا وقت گزر گیا، بیٹا آیا نہیں۔ وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، چلتے چلتے اس بازار میں گیا جہاں اس دیکھا تو لاش پڑی ہے، بے ہوش پڑا ہے، نبض چل رہی ہے، بے ہوش ہے، اٹھایا گھر لے آئے، گھر لا کر اس کو دبایا، پاؤں کی تلیاں ملیں، دیگر سورسز استعمال کیے، اس کو ہوش آ گیا۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا ابا جی ایسے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، پھر میں آتا تھا تو ایک عورت روزانہ دروازے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی تھی، آج رات اس نے مجھے پاس بلایا اور بلا کے برائی کی دعوت دی تو یکدم میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ سب کچھ بتا دیا، یہ بتانا باقی تھا کہ وہ عورت کون تھی۔ دوبارہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ ہیں یہ میں کرنے کیا لگا تھا۔ ایسا خوف پیدا ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی، لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے غسل کا انتظام کیا، کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم کو نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سارا دن لوگوں کے معاملات سنتے ہیں، تھکے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی۔ جب اگلا دن ہوا تو بات چلی، مسجد میں بات ہوئی، جی وہ فلاں نوجوان تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، رات یوں واقعہ پیش آیا، وہ بے ہوش پایا گیا۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے. والدین سے پوچھا کیا معاملہ تھا، تو اس کے والد نے سب کچھ بتایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایسا نیک لڑکا جو اللہ کے خوف میں جس کو موت آ گئی، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اس کا جنازہ تو میں نے پڑھانا تھا. وہ کہنے لگے جی اصل میں نا ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے تو اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ اب اس کی قبر کہاں ہے. قبر پہ چلے گئے. علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، صاحب محب الرحمان نے بھی نقل کیا، علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ چلے گئے. جا کے کہا السلام علیک یا صاحب القبر، او قبر والے تجھے سلام ہو. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ، جس آدمی کو کہ اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہم اس کو جنت کے 2 باغ دیتے ہیں. تو کیا تجھے مل گئے کیونکہ تیری موت بھی اللہ کے خوف پر آئی ہے؟ تو کہنے لگا، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر بھی سلام ہو. اللہ کا قرآن بھی سچا، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی، جنت کے 2 باغ مجھے مل گئے ہیں. تو میرے بھائی یہ نوجوانی میں نیکی کرنا یہ اور ہی معنی رکھتی ہے. اور ایک آدمی کو ایسا موقع ہی نہیں آیا، کسی نے گناہ کی دعوت ہی نہیں دی، وہ کہے جی میں تو گناہوں سے بچا ہوں. یہ بچنا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ موقع بھی ہو، برائی کی دعوت بھی دی گئی ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، آدمی اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جائے، یہ کمال اور ہے. ایک آدمی کو موقع نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو وہ بچا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی نجائز پیسے نہیں کھائے، میں رشوت نہیں کھاتا. اگر کوئی رشوت دے آپ کو کبھی کسی نے دی نہیں، اگر دی ہو تو پھر نہ کھائی ہو تو پھر کہو. لیکن بڑے بڑے لوگ اس پیسے کو دیکھ کر بے ایمان ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان گوا لیتے ہیں. حسن کو دیکھ کر اپنا ایمان گوا لیتے ہیں. جب گناہ مفت مل رہا ہو اس کو دیکھ کر اپنا ایمان ضائع کر لیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تنفق یمینہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور وہ آدمی جو صدقہ کرے اس طرح کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی پر بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اب ذرا ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا. کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں صدقہ؟ کیا ہم بھی صدقہ ایسے کرتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا اور بڑا دل دکھتا ہے. لوگ تو شاید سمجھتے ہوں گے میں نے بڑا نیک کام کیا، لیکن مجھے آپ بتائیں سمجھدار لوگ ہیں کیا یہ نیکی ہوگی؟ کہتے ہیں جی اجتماعی شادی کر رہے ہیں ہم، انجمنیں بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی نام دیا ہے، کسی نے کوئی نام دیا. جب بڑی عید آتی ہے نا، جب ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے نا، اس وقت یہ جس طرح یہ برسات میں ڈڈو نکلتے ہیں نا، اس طرح یہ تنظیموں کے اشتہار اور بورڈ نظر آئیں گے آپ کو جگہ جگہ لگے. ویلفیئر سوسائٹی، ویلفیئر سوسائٹی. اچھا وہ کھالے جمع کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے رہتے ہیں.
NGOs سے کے ذریعے بھی وہ پیسے لیتے ہیں. وہ جی اجتماعی شادی، یہ 5 غریب بچیوں کی ہم شادی کر رہے ہیں. اچھا بھی کر دو. اس کا اصل طریقہ کیا تھا؟ اجتماعی شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر تم نے اجتماعی بھی کرنی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا، ان 5 کے والدین کو بلاؤ، ان کو پیسے دے دو کہ بھئی آپ اپنے حساب سے شادی کر لیں. لیکن ہوتا کیا ہے، فلاں طریق کو جی اجتماعی 5 شادیاں ہو رہی ہیں، 5 بچیوں کو ہم ان کے گھر سے جہیز دے کر اٹھا رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، باقاعدہ جلسہ ہوتا ہے. اسی طرح جلسہ ہوتا ہے، ایک طرف وہ 5 لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں، ادھر والدین بٹھائے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سپیکر چلتا ہے. پھر کہا جاتا ہے جی یہ چودھری صاحب ہیں، یہ راٹھ ہیں، یہ بٹ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے اور فلاں فلاں نے مل کر ان 5 بچیوں کی شادی کا انتظام کیا. یہ ان کے والدین ہیں، یہ شادی کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے والدین یہ ہیں، ان کے والدین کا، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس کا والد یہ ہے، یہ ان کی یہ برادری ہے، یہ ان کا ایڈریس ہے. ارے ابھی شادی نہیں کی، ننگا تم نے ان کو کر دیا. کیا یہ ثواب ہے؟ ان کی عزت نفس کو تو تم نے مجروح کر دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایک مومن کی عزت نفس کیا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو 1 منٹ میں عزت نفس مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں. کاش ہم نے دین کو پڑھا ہوتا. میرے مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، پورا باب ہے، باب ما جاء فی تعظیم المومن، مومن کی تعظیم کا باب. اور جامع ابن ماجہ شریف میں بھی باب ہے. حدیث کیا ہے؟ میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے فرمایا، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تو اللہ کا گھر ہے. اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت نفس تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. ارے خانہ کعبہ تم جاتے ہو تو کہتے ہو جی کعبہ شریف ہے، بڑا پاک صاف ہو کر سلام کرتے ہو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے عزت زیادہ مومن کی ہے، اور مومن کو تم بےعزت کر کے رکھ دیتے ہو اور خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہو. مجھے بتاؤ تمہاری عقل کدھر ہے؟ عقل کدھر گئی؟ اور اچھے بھلے معزز لوگوں کو تم بے عزت کر کے رکھ دیتے ہو، الزام لگا دیتے ہو. اور کعبہ، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے کعبہ تجھ سے زیادہ عزت ایک مومن کی ہے. واقعی تو اللہ کا گھر ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عزت ایک مومن کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی اگر تعاون کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ جو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے نا کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے. اب دایاں تو بایاں ساتھ ساتھ ہی ہے نا. یہ محاورہ بولا، یعنی کہ اس طرح دو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. لیکن آج کل یہ نہیں ہوتا. آج کل تو باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے. ایک آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے تو سارے گھر کی ویڈیو بناتے ہیں. ہم اس گھر میں ہم نے آٹے کا تھیلا دیا، میں کہتا ہوں اس سے بہتر تھا نہ دیتے. 10 کلو کا آٹا دے کر تم نے ان کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، فرمایا وہ آدمی بھی قیامت کے دن جنت کے سائے کے، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ، یہ بات بھی بڑی عام ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. لیکن آج زمانہ الٹا ہے. جب میں نے اکیلے نماز پڑھنی ہو، کوئی دیکھ رہا نہ ہو، تو میرا انداز اور ہے. جب لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے تو میرا انداز اور ہے.
جب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو انداز اور ہے، جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو انداز اور ہے۔ اور اللہ کے بندے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دکھانا تو نے اللہ کو ہے، لوگوں کو تو دکھانا ہی نہیں۔ تو تنہائی میں اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ کے پیاروں کا یہ حال ہے، وہ تنہائی میں آدھی رات اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ تو میرے بھائی اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے۔ فرمایا وہ تنہائی میں ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ مویا نو کی جیوندیا نو کی سار مویا دی، او جیوندیا نو کی سار مویا دی، او جانے جو مردہ ایک وچھوڑا ماں پیو بایاں تے دجا عذاب قبر دا قبراں دے وچ ان نہ پانی، بابا جی نے ٹھوس پنجابی استعمال کی، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لوڑی دا کردا میں قربان تینا تو یا حضرت باہو، او جیڑا وچ حیاتی مردہ